مجھے افسوس ہے کہ آپ بر وقت بہت منظم انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایسے شرکاء بھی ہیں کہ جو پہلے بھی تشریف لائے اور ایسے بھی ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں ہم کہتے ہیں وزٹنگ ٹیچر جو کبھی کبھار پڑھاتا ہے. آپ میں سے بعض وزٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تو ہے تاریخ، اور تاریخ کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے 2 سیشن کیے اور اس کی بہت ہی مختصر سی سمری آپ سب کے ساتھ دہرانے کے بعد میں آگے چلوں گا. تاریخ کو تھوڑا سا میں نے ڈیفائن کیا تھا، پھر یہ کہا تھا کہ کتابوں میں اور علم کی دنیا میں ایک تاریخ کا زمانہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ما قبل تاریخ. اس سے مراد وہ زمانہ ہے کہ واقعات، لوگ، آبادیاں، یہ سب کچھ تھا لیکن تاریخ لکھے جانے کا رواج نہیں تھا. اس کے بارے میں اندازہ کرتے رہتے. اس کی ایک مثال ڈینوسار کا زمانہ ہے. آپ نے کہیں کہ ٹی وی میں تصاویر میں دیکھا ہوگا، ڈھانچے ملے ہیں. اور یہ ما قبل تاریخ پہلا دور ہے جس کے بارے میں مستند کوئی بات نہیں ہوتا. ایک آدمی تو جس کا نام بڑا مشہور ہے اسی زمانے میں غلطی کھا کے اپنی ولدیت تک چینج کر بیٹھا. اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، میں بندر کی اولاد ہوں. اس آدمی کا نام آپ جانتے ہیں، ڈارون ہے، اور وہ سرگودے کا نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد دوسرا زمانہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ کاف میم ہے. کاف میم سے کیا بنتا ہے؟ قبل مسیح. مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. قبل مسیح یعنی انسان کی معلوم تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ، بن باپ کے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیدا ہونا، بصیرت پیغمبر آنا. اس کی تصدیق ساری آسمانی کتابوں سے ہوتی ہے. 4 کا آپ نام جانتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا سر. آپ اپنا نام بتائیں پہلے. عمر 12 سال سے زیادہ ہے، یہ کم ہے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا. ویسے تو آپ کی 93 سال سے بھی کم. دانا صاحب بتائیں گے کہ آسمانی کتابیں کون سی، اور پروفیسر کی طرح منہ ادھر کر کے. جی سر. زبور اور انجیل، تورات اور قرآن. جزاک اللہ، بہت اچھی بات. رانا اور راجپوت تاریخ یہ کہتی ہے یہ بڑے بہادر اور کانفیڈینس والے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایک کتاب زبور کی بجائے بہشتی زیور کہہ دیتے تو اس کی تردید کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ نے بڑی مہربانی کی. اچھا، میں تیز سے بھاگا آیا ہوں لیکن ماشاءاللہ کلاس میں زندگی ہے، اس لیے کہ میں نے چیک کیا ہے کہ آپ کو بہت بور قسم کے لوگ تو نہیں ہیں. کئی کلاسوں میں زیادہ سیریس بیٹھے، جماعت اسلامی کی کلاس سے نہیں پھر سب اگر مائنڈ نہ کریں تو زیادہ تر اتنی سیریس ہوتی ہیں، اتنا چپا منہ کر کے بیٹھتے ہیں. چپا آپ سمجھتے ہیں؟ چپا اس کو کہتے ہیں جو لاسٹ ٹائم 47 میں مسکرایا. آپ میں زندگی ہے ماشاءاللہ. اور رانا صاحب اس چھوٹی سی ننھی منی عمر میں اہل علم میں شمار ہوتے ہیں. ایسا پیکج بھی آیا ان کا یہ ہفتہ اچھا گزرے. اچھا جی، کاف میم آپ نے جان لیا. اور آسمانی کتابوں میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. لہذا واقعات کو اور زمانوں کو میت کرنے کے لیے جو پہلی منظم تاریخ کی شکل ہمارے سامنے ہے اسے کہتے ہیں بی سی، بی کیپٹل سی کیپٹل، بیفور کرائسٹ. اردو میں کہتے ہیں قبل مسیح. اس کے بعد اور ہمارے پاس یہاں کوئی راجپوت ہے؟ پہلے سے ہیں ابھی بنے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدوں کی تو بڑی عزت ہے، سید ہی ہو جاتے ہیں. آج چونکہ میں نے بہت راجد تحسین پیش کیا ہے، مان لیا جی ہم نادرا تک نہیں جاتے. اور بھی بیٹھے ہیں جی عمران بھائی، آپ نہیں ماشاءاللہ مان لیا جی، یہ تو گواہی آ گئی. اچھا، آپ برادر عزیز بتائیں
کہ یہ سال کون سا ہے، فگر میں 2021 ہے نا، یہ ہجری ہے؟ میں نے خود ہی موقع دیا کہ وہ خود ہی تصحیح کر لیں، مطلب میں تو بولنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ہجری نہیں ہے، عیسوی ہے۔ ہم نے 3 زمانوں پر بات کر لی، زمانہ ما قبل تاریخ، قبل مسیح اور عیسوی۔ اب آپ صرف ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی دوست بولے گا نہیں کہ یہ سال ہجری بھی ہے، تو ہجری کون سا ہے؟ پوچھنا میں نے کسی سے بھی نہیں، اس لیے جو رسک لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، تقریباً اس صدی اور پچھلی صدی کی عظیم الشان عالمی تحریک کے مرکز میں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار لوگ، اور ان میں میٹرک سے اوپر سب کی تعلیم لگ رہی ہے، ان میں نصف درجن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجری کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوش آئند ہے۔ اب ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں، جنہیں ہجری کا نہیں پتہ وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی اتنا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آدھے منٹ میں آپ کو جو میں بتاؤں وہ یاد ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ غیر معروف عالم دین بعض علاقوں میں، ادھر تو معروف ہے، حنیف رفیع صاحب 1442 15ویں صدی ہجری ہے۔ یہ زمانہ تاریخ کا شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت سے سال سے۔ اب اگر سرگودا میں، لاہور میں، بغداد میں، تبریز میں، مکہ میں کہیں بھی لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی مسلمانوں کو ترجیح عیسوی کی ہے یا ہجری کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا جواب آئے گا؟ ہجری کی ہے نا۔ تو یہ تو مسئلہ شرن تو میں نے حل کر دیا، جنت میں تو چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جن سے پڑھا ہے ان کو بھی سنی عیسوی آتا ہے، اور یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے زیادہ ہمارے ہیں، لیکن ہسٹری سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ انڈیکیٹر کیا ہے؟ کہ جو ڈرائیونگ فورس آف دا گلوب ہے، جس کے پیچھے ہسٹری چلتی ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا بیلجیم میں، اسپین میں، فرانس میں، اٹلی میں ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ ایسے میری طرح کوئی ٹیچر کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کہ کون سا سال ہے، تو وہ سن عیسوی نہیں بتاتے تھے، سن ہجری بتاتے تھے، ایسے تھا۔ اور عربوں جیسا یا مسلمانوں جیسا نوجوان لباس پہن کے فخر محسوس کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی شرٹیں تو نہیں تھی، ابھی ٹی شرٹوں پر انگریزی لکھی ہوتی ہے، اور اس بچے سے پوچھا جائے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسے بالعموم نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اس کے انگریزی کے پروفیسر کو بھی نہیں پتا ہوتا لکھا ہوا کیوں ہے۔ یہ تاریخ ہے، لکھا ہوا اس لیے ہے کہ جادو وہ جو ٹرین ادھر جاتی ہے جدھر انجن جاتا ہے، انجن ان کا ہے، اس لیے آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 22 کروڑ میں سے جس سے پوچھیں گے پاکستان میں کہ سال کون سا، تو عیسوی بتائے گا، یہ انڈیکیٹر ہے۔ اور آپ کافروں کو برا بھلا کہنے والے اور بہت ساری باتیں کرنے والے خطیب سے پوچھیں گے کہ سن ہجری کون سا ہے، تو 50% سے زیادہ کہیں گے ذرا اخبار دیکھ کے بتا دیں۔ ہسٹری صرف معلومات نہیں ہے، ہسٹری گیپس کی نشاندہی کا نام بھی۔ کیا طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنیس ہے۔ پھر دوسرے سیشن میں میں نے یہاں چند باتیں جو کی، تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہسٹری سمجھنے کے لیے ایک اور مضمون بہت ضروری ہے۔ ایک تو لینگویج ضروری ہے، کوئی بھی لینگویج۔ آپ کی ماشاءاللہ اردو بہتر ہے، آپ کہیں گے نہیں پنجابی بہتر ہے، آپ غلط کہیں گے۔ پنجابی میں صرف آپ گالیوں پر ہو سکتا ہے پورا، پنجابی آپ لکھ نہیں سکتے، یاد رکھیں۔
اور پنجابی لکھی ہوئی پڑھ نہیں سکتے، اور سن کے آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جدھر کا علی اللہ ہے، للانی از اے انٹرنیشنل ولیج، وہاں کی جنگلی پنجابی یہ بولے یا میں بولوں، جنوبی شاخ والا فارغ ہو اسی سیٹلر ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ لینگویج سمجھنے سے مراد کیا ہے. میں اس لیے پنجابی کے ساتھ مثال لے آیا. کوئی بھی لینگویج جس پر فل کمانڈ ہو، اینی لینگویج، اس کے بغیر ہسٹری سمجھ نہیں آتی. صرف اگر آپ کو پڑھنی آتی ہے نہیں پوری سمجھ آتی. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ کے گیا ہوں وہ جغرافیہ ہے. اور آج ہم اگلے منٹوں میں جغرافیہ پر بات کریں. تو میں ابھی ساجد بٹ صاحب کو لائیو لینے لگا ہوں بیٹھے بیٹھے. بٹ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ آج میری اوقات اور توقع سے زیادہ لوگ آ گئے؟ اس میں بھی ہمارے جو دوست احباب تھے، میں نے اس پہ مشورہ بھی کیا تھا، سب لوگوں نے اس پہ کوشش کی ہے. ماشاءاللہ یہ جو کلاس روم کا ماحول ہے، ورنہ میں خوشی سے نعرہ لگوا دیتا. ٹیچر بھی بیچارہ انسان ہی ہوتا ہے، تو وہ کسی پروگرام میں طلبہ جس عمر کے بھی ہوں وہ کوشش کریں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کو محسوس ہوا ہے میری حوصلہ افزائی ہو گئی، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہو گئی. لیکن میں خوش ہوا. اور اس میں جیسے میں نے کہا ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، اس پروگرام کی ڈرائیونگ فورس ساجد بٹ صاحب ہے. انہوں نے بڑا وقت اطلاع دیا ہے. الحمدللہ یہ کئی خبریں چھپا بھی لیتے ہیں لیکن یہ بڑی بات ہے. رانا صاحب آپ آئے کہاں سے ہیں، کس گاؤں سے یہ شہر سے؟ جی ادھر ہی سے بہت شہر سے سیٹلر ٹاؤن 2 ہے نا؟ جی اور اولڈ سیٹلر ٹاؤن. آپ بارہ دور ہیں. دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جغرافیہ بہت ضروری ہے لینگویج کے بعد. جغرافیہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہمارے جس بھائی نے بھی 4 تک کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی تصور ہے، تو جغرافیہ کا پہلا سبق دوسری تیسری چوتھی کلاس کی معاشرتی علوم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی یا بچہ سورج کی طرف منہ کر کے ایسے کھڑا ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے ادھر کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دائیں سائڈ پہ شمال ہے، بائیں پہ جنوب ہے، دوسری اپوزٹ سائڈ جو ہے ٹھیک ہو گیا. اب اس کمرے کا بھی مشرق مغرب شمال جنوب ہے، ٹھیک ہے جی. مغرب ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ڈٹرمن کرنا اور بھی آسان ہے، اس لیے کہ ہماری مساجد الحمدللہ ہم سے پہلے اپنے مینار اور اذان سے ہمارے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہیں، اور وہ قبلے کی طرف ہوتی ہیں، اور قبلہ پاکستان میں مغرب کی طرف. ٹھیک ہو گیا. ایک تو جغرافیہ ہو گیا. اب لفظ مغرب آیا ہے تو جغرافیے سے ہسٹری کیسے بنتی ہے، اس کی ایک مثال سنا کر میں آگے بڑھتا ہوں. جغرافی سے ہسٹری کیسے بنتی ہے کہ ہسٹری میں آپ لفظ مغرب بولیں گے، جغرافی میں بولیں گے تو ڈائریکشن ہوگی، ہسٹری میں بولیں گے تو آسٹریلیا ہوگا، یورپ ہوگا، کینیڈا ہوگا، امریکہ ہوگا اور رشیا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مختلف سمتیں ہیں، ابھی ہم لیکچر میں بات کریں گے، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہسٹری اور جغرافی کا کتنا قریبی تعلق ہے. آپ کوئی بھی ابھی نقشہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بظاہر نقشے میں ہمیں ایسٹ کی طرف لگے گا. ابھی میں سمتیں بیان کروں گا لیکن وہ ہے نہیں ایسٹ میں، کیونکہ یہ گلوب ہے. ہم رائٹ طرف چل رہے ہیں تو ایسے سیدھے نہیں چل رہے، گلوب میں یوں پیچھے چلے جاتے. امریکہ آپ کو ویسٹ نظر آئے گا، ویسٹ ہے نہیں. اٹ از ایگزیکٹلی انڈر یور فیٹ، یہ بالکل نیچے ہے. اور ہو سکتا ہے وہاں کو پڑھا رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں پاکستان نیچے ہے. اس لیے جو پروگریسو لٹریچر آ رہا ہے اس میں امریکہ کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ادر پارٹ آف دا ورلڈ، دوسری دنیا، ادر پارٹ آف دا ورلڈ. اور وہ امریکہ میں یہاں کے لوگوں کے لیے یورپ والے، افریقہ والے اور ایشیا والے، ان کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں. تھرڈ ورلڈ
بھی ہے، وہ بھی اس کا ہسٹری سے تعلق ہے، پولیٹیکل سائنس سے بھی تعلق ہے، اکنامکس سے بھی، اس لیے اس پہ بات کریں گے، اور جغرافیہ سے بھی ہے۔ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی سمجھا دیا تھا کہ ان کی بعض باتوں کی تائید میں خوش آمدن کروں گا۔ یہ ہسٹری ہے، ہسٹری ہے۔ جہاں تک راجپوتوں کا بس چلتا ہے، یہ یا خوش آمد پسند کرتے ہیں یا بندہ قتل کر دیتے ہیں، یقین جانے اب میرا اس میں قصور نہیں ہے، میرے ذمے چونکہ ہسٹری ہے، میں بتا رہا ہوں ایسا کوئی قبیلہ پنجاب میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض راجپوتوں کو جماعت اسلامی نے مسلمان کر دیا۔ ہاں الحمدللہ کہ ٹوٹل اس بیان کے بہ میں نہ جائیں، ٹوٹل ٹرانسفارمر پیچھے قائم ہے، یاد رکھیں۔ ادھر اجتماع وغیرہ میں اللہ رسول کا نام سن کر ایسے ہو جاتے ہیں، گھر جا کے چھوٹے بھائی کی باہ میں روڑ دیتے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس دیکھیے کھیل ہی کھیل میں تعلیم اس مضمون کا علمی دنیا سے تعلق ہے، اگرچہ میں ذرا کلاس کا ماحول لائٹ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بالکل علمی بات ہے۔ اس کا تعلق دو سبجیکٹ کے ساتھ ہے، ایک بڑے گیٹ کے طور پر سوشیالوجی کا تعلق ہے، اس میں کاسٹ سسٹم پڑھایا جاتا ہے، اور اس سے اگر اندر داخل ہو تو سوشیالوجی کی وہ شاخ جو پاکستان میں بہت کم ابھی پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اس کا لوگوں کو پتہ نہیں، تو اینتھروپالوجی ہے، اور اس پہ یہ مثال ڈسکس ہوتی ہے کہ ارائی ہوں، شیخ ہوں، جٹ ہوں، جو بھی ہو، سپریم قبیلہ ہسٹری میں قبل مسیح سے وہ راجپوت ہے، اور ان کی مکمل اصلاح نہیں ہو سکتی ان کے دعووں کے باوجود۔ ساتھی نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی کا ہیلمٹ پہن کے ثابت کروا لے، لیکن بھائی جان میں نے زندگی میں سینکڑوں راجپوت ڈیل کر دیے، 57 سال کا ہو گیا، اور آپ ابھی 14 سال سے 40 سال کے درمیان لا رہے ہیں۔ آئیے سعودہ صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو دیکھیے آگے چلائیں گی، صاحب کا مطلب یہ سپیڈ تیز کر دی ہے، میری آپ کریں جزاک اللہ۔ راجپوتوں میں رہیں گے الگ رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اس دن میں ہیلمٹ پہنوں گا۔ اچھا جی، یہ جو ہے اس کو اسکپ کر دیں، ہم اس کو ذرا جنرل رکھیں گے کلاس کو، چونکہ 60% دوست نئے آئے ہیں، ان کو ہم جوڑ لیں گے جتنا ٹائم